فیض احمد فیض اردو ادب کی دنیا میں ایک ایسا نام جو انقلاب، محبت اور مزاحمت کا نشان بن گیا۔ ان کی شاعری نہ صرف ایک عہد کی ترجمان رہی بلکہ آج بھی دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے فیض احمد فیض ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد سلطان محمد خان ایک ممتاز وکیل اور ادیب تھے۔ فیض نے اپنے ابتدائی سال سیالکوٹ کے اسی ماحول میں گزارے جہاں سے ان کی دلچسپی ادب اور شعری فنون میں پروان چڑھی۔ فیض احمد فیض کی تعلیمی زندگی کا آغاز سیالکوٹ کے مری کالج سے ہوا، جہاں انہوں نے ادب اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا اور اورینٹل کالج سے عربی میں ایم اے کی ڈگری بھی حاصل کی۔ یہاں پر ان کی ملاقات مشہور ادبی شخصیات سے ہوئی جنہوں نے ان کے ادبی سفر میں رہنمائی فراہم کی۔ فیض احمد فیض کا شاعری کا سفر ان کی نوجوانی میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ ان کی پہلی کتاب نقش فریادی 1941 میں شائع ہوئی، جس نے اردو ادب میں ایک نیا باب کھول دیا۔ ان کی شاعری میں محبت اور انقلاب کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے، جو ان کی ذاتی تجربات اور معاشرتی مشاہدات کا آئینہ دار ہے۔ پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو رخشاں ہے حیا، تیرا غم ہے تو غم زہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سباق، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دلے نہ کرتا کار کے۔ فیض احمد فیض نے 1930 کی دہائی میں ترقی پسند تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تحریک برطانوی سامراج کے خلاف آواز بلند کرنے اور آزادی کی جدوجہد کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم تھی۔ فیض کی شاعری اس تحریک کا ایک اہم حصہ بن گئی، جس میں انہوں نے ظلم و جبر کے خلاف اور مظلوم عوام کے حق میں اپنی آواز بلند کی۔ یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے۔ فیض کی انقلابی سرگرمیوں کے باعث انہیں متعدد بار قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1951 کے راولپنڈی سازش کیس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا اور 4 سال تک قید میں رکھا گیا۔ اس دور میں فیض نے اپنی مشہور کتاب دست صبا اور زنداں نامہ لکھی، جس میں قید کی مشکلات اور آزادی کی تڑپ کو بیان کیا۔ فیض احمد فیض نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ صحافت کے میدان میں بھی گزارا۔ وہ پاکستان ٹائمز اور امروز جیسے اخبارات کے مدیر رہے اور اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کے حقوق کی آواز بلند کی۔ ان کی صحافتی خدمات بھی ان کے شعری سفر کا ایک حصہ تھیں، جہاں انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سماجی ناانصافیوں کے خلاف لڑائی لڑی۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ فیض احمد فیض کی شاعری نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ انہیں 1962 میں لینن امن انعام سے نوازا گیا، جو ان کی عالمی سطح پر پذیرائی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فیض نے کئی ممالک کا دورہ کیا جہاں ان کی شاعری کو بے حد سراہا گیا۔ ان کی ملاقاتیں بین الاقوامی ادبی شخصیات سے بھی ہوئیں، جنہوں نے ان کی فکر اور نظریات کو مزید وسعت دی۔ فیض احمد فیض کی زندگی میں محبت کا ایک اہم مقام تھا اور ان کی بیوی ایلیس فیض اس محبت کی خوبصورت داستان کا حصہ تھیں۔
ایلیس جو ایک برطانوی نیشنل تھیں نے فیض کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شادی ایک انقلابی محبت کی کہانی ہے جو فیض کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شم میں، بڑھا دو میں و مینا و عیاء، اپنے بے خواب کے واڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ان کی دو بیٹیاں سلمیٰ اور منیزہ بھی ادب اور فنون لطیفہ کے میدان میں نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ فیض احمد فیض نے اپنی زندگی کے آخری دن لاہور میں گزارے جہاں ان کی صحت بتدریج خراب ہوتی گئی۔ 20 نومبر 1984 کو فیض کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا کلام اور ان کے خیالات آج بھی زندہ ہیں۔ ان کی وفات پر دنیا بھر میں تعزیتی پیغامات آئے اور ان کی یاد میں کئی تقریبات منعقد کی گئیں۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ ان کے کلام کو گایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور دیگر تقریبات میں فیض میلہ سنا جاتا ہے۔ ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے اور نئی نسلیں ان کے پیغام کو اپناتی ہیں۔ ان کی شاعری کا پیغام محبت، امن اور انصاف کا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ فیض احمد فیض ایک ایسا شاعر جس نے زمانے کے سرد و گرم کو جھیلا اور اپنی شاعری کے ذریعے ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بلند کی۔ ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے اور ان کا کلام ایک امانت ہے جو آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں حولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔